آئے رسول پر حبیب خدا تیری کیا شان ہے. آئے نبی کتنے آئے رسول پر حبیب خدا تیری کیا شان ہے. قدم عرش پر ایک قدم عرش پر سید الانبیاء تیری کیا شان ہے. قدم عرش پر ایک قدم عرش پر سید الانبیاء تیری کیا شان ہے. مضطرب عرش کو مدعا مل گیا، اللہ طیبہ کو بھی مرتبہ مل گیا. عرض طیبہ کو بھی مرتبہ مل گیا. ہم مریضوں کو دار الشفا مل گیا. ہم مریضوں کو دار الشفا مل گیا. خاک نالین تیری کیا شان ہے. ہم مریضوں کو دار شفا مل گیا. خاک نالین پا تیری کیا شان ہے. روح و دل کو مکمل خوشی مل گئی، بینا کو روشنی مل گئی. چشم نابینا کو روشنی مل گئی. ہر طرف نور ہی نور ہے معجزل. ہر طرف نور ہی نور ہے معجزل. نور خدا تیری کیا شان ہے. ہر طرف نور ہی نور ہے معجزل. راہ نور خدا تیری کیا شان ہے. صاحب علم و حکمت مدینے میں ہے، اللہ کی رحمت مدینے میں گئے. میرے اللہ کی رحمت مدینے میں گئے. میرے اللہ کی رحمت مدینے میں گئے. عشق مستی برستی ہر گام پر. عشق مستی برستی ہے ہر گام پر. مسکن مصطفیٰ تیری کیا شان ہے. یار مستی برستی ہے ہر گام پر. مسکن مصطفیٰ تیری کیا شان ہے. کتنے آئے نبی کتنے آئے رسول پر حبیب خدا تیری کیا شان. طاہر کو طیبہ میں قربانی لیا. لا 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 روزائے پرفضا اپنا دکھلا دیا. روزائے پرفضا اپنا دکھلا دیا. رونے طاہر کو طیبہ میں بولوا لیا. روزائے
اپنا دکھلا دیا روزائے پرفضا اپنا دکھلا دیا شکریہ 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 در مصطفیٰ تیری کیا شان ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تو نے طاہر کو طیبہ میں بلوا لیا روزائے پرفضا اپنا دکھلا دیا روزائے پرفضا اپنا دکھلا دیا شکریہ 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 تیرے مصطفیٰ تیری کیا شان ہے آئے نبی کتنے آئے رسول پر حبیب خدا تیری کیا شان ہے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلى آلہ وصحبہ وأولیائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی اللہ رب العزت کی رفایت کرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور قبلہ عالم قاضی محمد طاہر کریمی کی نسبت کرم سے ایک دفعہ پھر آج ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا اور اپنی رحمت کی کہ ہمیں اپنا نبی عطا فرمایا ہم پر اپنا فضل کیا اور اپنی رحمت کی کہ اس نبی کے تصدق سے اپنی تمام رحمتیں عطا فرمائیں اپنے تمام فضل عطا فرمائیں اور یہ فضل اور یہ رحمت جو عطا فرمایا اس پر ایک حکم یہ لازم فرمایا کہ اس عمل پر اور اس عطا پر تمہیں کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ فل یفرحوا تمہیں ہر جانب تمہیں ہر جگہ اس عطا پر خوشیاں منانی اور اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت کیا ہے اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت حضرت آدم بھی ہے اللہ رب العزت کا فضل اور کرم حضرت آدم کے ذریعے سے ان کی امت پر عطا بھی ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حضرت شیس علیہ السلام بھی ہے اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے اللہ کا فضل اس کی رحمت حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے اور اللہ کا فضل اس کی رحمت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت حضرت صالح علیہ السلام بھی ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت حضرت ہود علیہ السلام بھی ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت حضرت یونس علیہ السلام بھی ہے پھر اللہ کا فضل اس کی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہے اللہ کا فضل
اس کی رحمت حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہے، اللہ کا فضل اس کی رحمت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اور یہ تمام فضل اور یہ تمام کرم اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء کو عطا کر کے ان کی امت کو عطا کر کے ان کی امت کو بھی حکم فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل تم پر جو اللہ کی رحمتیں ہوئیں، تم پر جو اللہ کی عطائیں ہوئیں، تم پر جو عجیب قسم کے رزق عطا ہوئے، تم پر جو عجیب قسم کی نعمتیں عطا ہوئیں، ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت دے دی ہے۔ سبحان اور اللہ جب تمام فضل اور رحمت کو دیکھا جائے جو قوم آدم علیہ السلام پر ہوئی، تمام فضل اور رحمت کو دیکھا جائے قوم ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی، تمام فضل اور رحمت جو قوم موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، جو قوم یحییٰ علیہ السلام پر ہوئی، جو قوم عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، تو تمام کی وجہ اور تمام کا سبب کبھی حضرت آدم علیہ السلام نظر آتے ہیں، تمام کا سبب کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر آتے ہیں، تمام کا سبب کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں، تمام کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں، تمام کا سبب حضرت یوسف علیہ السلام نظر آتے ہیں، تمام کا سبب حضرت یونس علیہ السلام عطا ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی اور نعمتوں کے ذریعے سے پوری قوم کو تمام امت پر فضیلت دے دی اور رحمت دے دی، لیکن تمام کا سبب جو بنایا وہ اللہ کے نبی تھے، تمام کا جو سبب بنایا وہ اللہ کے رسول تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ہاں ان تمام انبیاء کو جمع کر کے ان تمام انبیاء کو بٹھا کر پھر ایک حکم ان انبیاء کو بھی عطا فرمایا، ایک حکم ان رسول کو بھی عطا فرمایا، اور وہ حکم یہ تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اے انبیاء آپ کا مقام بھی اعلیٰ ہے، اے آدم علیہ السلام آپ کا مقام بھی اعلیٰ ہے، اے ابراہیم آپ کا مقام بھی اعلیٰ ہے، آپ کو بھی اللہ کے کمالات عطا ہوئے، آپ کو بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، آپ کو بھی اللہ رب کا فضل عطا ہوا، حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبتیں عطا ہوئی، تمام انبیاء کو تمام نعمتیں دے کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد ایک اور نبی بھیج رہا ہوں، اور جو اس نبی پر ایمان لائے گا اس ایمان لانے والے کو نبی بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء کو نہ صرف مقامات عطا کیے بلکہ نبوت جو عطا ہوئی تو اس وجہ سے عطا ہوئی کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ اے انبیاء آپ کے بعد ایک نبی مکرم آئیں گے، نبی آخر الزماں آئیں گے، ان پر ایمان لانا ہوگا کہ آپ کو پھر نبی اور رسول بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ اللہ۔ رب العزت نے ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا اور ان کے ذریعے سے اس امت کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آج ان کے امتی ان سے تعلق میں بھی ہیں، ان سے محبت میں بھی ہیں، اور ان کی آمد پر جشن عید میلاد النبی بھی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ذات اکرم کے ذریعے سے تمام انبیاء کو یہ نعمت عطا کی کہ ان پر ایمان لانے کا حکم دیا اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ سب نے کہا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ ہاں کرنا ہے، تمہارا یہ قبول کر لینا ہے، تمہارا ان پر ایمان لینا آنا ہے، اور ان کی خوشخبری انہیں سنا کر ان کے دل میں محبت پیدا کر دی کہ اللہ ہمیں بھی ان کا امتی بنا، ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا کر یہ شرف عطا فرما کہ ہم اس نبی کے امتی بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں جب دنیا میں بھیجا تو ہم نے دیکھا کہ تمام انبیاء کی صفات بھی ذات مصطفیٰ میں نظر آتی ہیں، تمام انبیاء کے کمالات بھی ذات مصطفیٰ میں نظر آتے ہیں، تمام انبیاء کی رحمتیں بھی ذات مصطفیٰ میں نظر آتی ہیں، تمام انبیاء کے معجزات بھی ذات مصطفیٰ میں نظر آتے ہیں، تمام انبیاء کے فضل ذات مصطفیٰ میں نظر آتے ہیں، تمام انبیاء کے کمالات ذات مصطفیٰ میں نظر آتے ہیں، تمام انبیاء کی اعجازات ذات مصطفیٰ میں نظر آتے ہیں۔ اور ذات مصطفیٰ کو اللہ رب العزت فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ نبی آخر الزماں ہے، یہ نبی خاتم النبیین ہے، ان پر نبوت ختم ہو چکی ہے، ان پر حضرت آدم کی تعلیمات بھی ختم، حضرت ابراہیم کی تعلیمات بھی ختم، حضرت ابراہیم کی تعلیمات بھی ختم، حضرت اسحاق کی تعلیمات، حضرت اسماعیل کی تعلیمات، تمام انبیاء کی تعلیمات ذات مصطفیٰ پر ختم کر کے یہ فرما دیا کہ
کہ اب اگر کسی نے حضرت آدم کی خصوصیات کو دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے، کسی نے نور ابراہیمی کو دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے، کسی نے قربانی اسماعیلی کو دیکھنا ہو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے، کسی نے حسن یوسف کو دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے، کسی نے کمالات موسیٰ دیکھنے ہو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے، کسی نے محبت موسیٰ دیکھنی ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے، کسی نے معجزات عیسیٰ دیکھنے ہو تو ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ نبی آخر الزمان ہمیں عطا کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن کا تم میلاد بنا رہے ہو یہ تمام انبیاء کا فضل بھی ہے، یہ تمام انبیاء کی رحمت بھی ہے، وہ بھی فضل والے تھے، وہ بھی رحمت والے تھے، لیکن نبی آخر الزمان تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے کرم بنا کر اور ان کا ذکر تمام جہانوں پر بلند کر کے تمہیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا یہ فضل اور کرم جو بقیہ انبیاء پر بھی تھا اور انہیں بھی اللہ نے فضل اور رحمت بنایا، ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ تمام فضل اور تمام رحمت کا جو مجمع ہے وہ ہمارے ذات اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات کی تو دنیا میں بھی بھیجا، اور لیکن اس نبی کا، اس رسول کا، اس آقا کا کمال یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اے اللہ کے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس چیز کی جو تمام چیزوں سے پہلے پیدا کی گئی، جو تمام مخلوقات سے پہلے پیدا کی گئی، جو تمام تخلیقات میں سب سے پہلی تخلیق ہے۔ تو ذات اکرم نے فرمایا ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے جو چیز پیدا کی ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے، اور یہ نور بھی اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا نور جب یہ ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا تو اس نور کو پھیلا دیا، اور اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ اس پوری دنیا میں پھیل جائے۔ تو اس وقت نہ دوزخ تھی، نہ جنت تھی، نہ زمین تھا، نہ آسمان تھا، اللہ رب العزت کی کوئی تخلیق بھی نہ تھی۔ ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ رب العزت کے حکم سے پھیلا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اے نور محمد اب تم انبیاء کے نور کی طرف بھی توجہ کرو۔ وہ لوگ جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، جب ان کی طرف یہ نور پھیلایا گیا اور ان کی طرف اس نور نے توجہ کی تو اس نور نے انبیاء کو ڈھانپ لیا۔ انبیاء نے عرض کیا مولا یہ کس چیز نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ تو اللہ رب فرمایا یہ نور محمد ہے، اور محمد وہ ذات ہے کہ جن پر تم ایمان لاؤ گے تمہیں نبوت عطا کر دی جائے گی۔ تو ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق رب تعالیٰ نے تمام تخلیقات سے پہلے کر کے ان کو ایک الگ شرف اور قدر عطا فرما دی، اور پھر ہمیں یہ عطا فرمایا کہ اے میرے بندو تم میرے حبیب مکرم کی آمد کا ذکر کرتے ہو اور ذکر کر کے فیضیاب ہوتے ہو، اور یہ ذکر وہ ہے جو خود باری تعالیٰ بھی کر رہا ہے، اور یہ ذکر وہ ہے جو خود باری تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر بار بار اپنے پیارے بندوں کا کرتا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد کا ذکر کیا، کبھی حضرت یحییٰ کے میلاد کا ذکر کیا، کبھی حضرت اسماعیل کے میلاد کا ذکر کیا، کبھی حضرت مریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، اور یہ تمام ذکر اپنی کتاب کے اندر پھیلا کر یہ بتا دیا کہ لوگ بھی ان کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن خود دو جہاں کا خالق اور مالک اپنے بندوں کی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ یہ تذکرہ کرنا بندوں کے لیے رحمت بن جائے، تاکہ یہ تذکرہ کرنا بندوں کے لیے شفا بن جائے۔ اور جب بات آئی ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور خاتم النبیین کی، حضور خاتم المرسلین کی، تو فرمایا اللہ ان کا تذکرہ بھی کرتا ہے، لیکن لا اقسم بہذا البلد، یہاں رب تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے قسم کھا کر، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، کہ خدا قسم کھا رہا ہے اس ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی جہاں وہ پیدا ہوئے، اس ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی جہاں وہ چلتے پھرتے اور رہتے ہیں، اس ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد والد کی، اس ذات اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس قسم کے ساتھ، اس تائید کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کو ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے، آپ کی آمد سے کتنی محبت ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم اس محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، آج بھی اس
ताल्लुक़ में हम यहाँ बैठे हैं। आज भी वही निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगरचे कम ही क्यों ना हो हमें अता फरमाई है। लेकिन जब विलादत की बात आती है, जब जश्न की बात आती है, जब ईद की बात आती है, तो जश्न और ईद हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में, पाकिस्तान में, वाह कैंट में अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। एक जश्न वो है जो अपनी शादियों पर मनाते हैं, एक जश्न वो है जो बच्चे की सालगिरह पर मनाते हैं, एक जश्न वो है जो बच्चे के पास होने पर मनाते हैं। हर किस्म का जश्न हम मना सकते हैं, हर किस्म का तरीका हमें आता है, हर किस्म की सहूलियात हमें मुयस्सर है। लेकिन ज़ात अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न किस तरीके से मनाना चाहिए, जो रब ताला ने मनाया, जो रब ताला के प्यारे बंदों ने मनाया, और ये जश्न मनाने ही की वजह से ये जश्न आज हम तक पहुंचा है। ये जश्न मनाया जाता रहा तब आज तक हमारे दिलों तक पहुंचा है, और ये जश्न ही की वजह से आज एक थोड़ा ही सही, जैसा ही सही, एक ताल्लुक कायम है, एक निस्बत कायम है, एक मोहब्बत कायम है। तो इस जश्न को होना कैसे चाहिए था, इस जश्न का माहौल कैसा होना चाहिए था। जब रब ताला ने आसमानों पर मीनार बुलंद करके फरिश्तों को पैगाम देकर, रूहों को पैगाम देकर, मुख्तलिफ किस्म के महल्लात जो कुफ्फार के थे, दुश्मनों के थे, उनको लर्जा कर, उनको गिरा कर, दीनों आसमान को, हर चीज़ को मुनव्वर करके रब ताला ने खुद भी उस आमद की खुशियाँ मनाई, और दुनिया में आने वाले को तमाम को बता दिया कि ये खातमुन नबीयीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, और तमाम को ये बता दिया कि मैं भी हूँ लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं भी हूँ तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं भी हूँ तुम मुझसे मुलाकात नहीं कर सकते। हाँ, मुझसे मुलाकात करनी है, मुझसे बात करनी है, मुझसे ताल्लुक कायम करना है। तो एक ज़ात अकरम है जिसके बारे में फरमाया मन युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने इनकी इताअत कर ली उसने मेरी इताअत कर ली, जिसने इनसे ताल्लुक कायम कर लिया उसने मुझसे ताल्लुक कायम कर लिया, जिसने इनसे मोहब्बत कर ली वो अल्लाह से मोहब्बत कर लेगा। और अल्लाह की मोहब्बत हर किसी के दिल में थी, लेकिन कोई मोहब्बत कर नहीं सकता था। तो ज़ात अकरम की आमद हुई कि उस चीज़ की भी तसल्ली हुई, ज़ात अकरम की आमद हुई उस ख्वाहिश की भी तकमील हुई। तो तमाम नेमतें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई तो उसकी आमद पर, उनकी आमद पर खुशियों का इजहार भी उस तरीके से होना चाहिए था। आज हम देखते हैं कि लंगर भी पड़ता है बड़े माहौल के साथ, लाइट्स भी लगती है बड़े माहौल के साथ, खर्च भी होता है बड़े माहौल के साथ, लेकिन उनकी आमद का तज़किरा उस मकाम तक होना चाहिए, उस जहाँ तक होना चाहिए जहाँ से फिर ताल्लुक़ इलाही और आसान हो जाए हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। और मिलाद मुस्तफ़ा हर साल बढ़ता चला जाए, क्योंकि मिलाद मुस्तफ़ा बढ़ेगा तो ताल्लुक़ मुस्तफ़ा भी बढ़ेगा, मिलाद मुस्तफ़ा बढ़ेगा तो ताल्लुक़ इलाही भी हमारे दिलों में मोज़न होती चली जाएगी। इसलिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जश्न को बुलंद किया तो आज भी हम लोग अपनी कोशिश के मुताबिक इसको बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह की वो ज़ात है, जिस तरह की वो अता है, जिस तरह की वो रहमत है, जिस तरह की वो फजल है, उसी के मुताबिक भी जश्न भी होना चाहिए। तो ज़ात अकरम का ताल्लुक़ हमारे साथ सिर्फ दीन का नहीं है, ज़ात अकरम की अताएँ हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी में भी हैं, हमारी इल्मी ज़िंदगी में भी है, हमारी घरेलू ज़िंदगी में भी है, हमारी माली ज़िंदगी में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कमालात ज़ात अकरम को अता किए, तो हम भी तमाम कमालात के मोहताज थे। हमारी भी आयरी ज़िंदगी है, हमारी भी माली ज़िंदगी है, हमारी भी रिश्तेदारों की ज़िंदगी है, हम भी इंसानों के बीच में रहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम कमालात ज़ात अकरम को अता करके हमारा नबी इसलिए बनाया कि हम तमाम कमियों से दूर होकर सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात से ताल्लुक़ कायम करके उन कमियों को पूरा कर लें। आज हम तालीमात लेते हैं आयरी ज़िंदगी की ज़ात मुस्तफ़ा से, दीनी ज़िंदगी की ज़ात मुस्तफ़ा से, माली ज़िंदगी की ज़ात मुस्तफ़ा से, मुआशरती ज़िंदगी की ज़ात मुस्तफ़ा से। तो अब हक ये बनता था कि वो खुशी भी उसी नौयत से मनाई जाए। अब खुशी मनाई जाएगी माली लिहाज से भी, अब खुशी मनाई जाएगी आइनी लिहाज से भी, अब खुशी मनाई जाएगी मुआशरती लिहाज से भी। हर एक लिहाज से हम जितनी भी खुशी मना रहे वो कम है, लेकिन हर एक लिहाज से हम कोशिश करेंगे वो खुशी मनाई जाए ताकि उस खुशी का हक अदा हो सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज भी मौका अता फरमाया, और इस मौके के ज़रिए से हम कोशिश करेंगे और नियत करेंगे कि आने वाले दिनों में और आने वाली ज़िंदगी में हम इससे भी बढ़कर जश्न मनाएं, इससे भी बढ़कर ताल्लुक़ मुस्तफ़ा का इह्तिमाम करें। तो अल्लाह ताला ज़ात अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के ज़रिए से